آج کی ایران میں دو چیزیں ہیں، ایک تو دائی ہم ہیں، مدعو قوم ہے، تو ہم مدعو قوم کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی محترم امجد جاوید صاحب، محترم رفیق رہبر صاحب، سینئر صحافی عزیز اللہ سرما صاحب، مولانا مظہر قادری صاحب، مولانا یوسف قریشی صاحب، ڈاکٹر اعجاز علی صاحب اور مولانا ہمارے عرفان صاحب اور عاطف صاحب کے ہاتھوں یہاں پر سیرت النبی کی جو کتابیں ہیں وہ کینیڈا میں اس کو یہاں پر ریلیز کی گئی. انشاءاللہ کل یہ برادران وطن تک یہ ہم سب لوگ مل کر پہنچانے کی کوشش کریں گے. ابھی جیسا کہ سرما صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کام وہ اور ہم مل کر مسلسل انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے اقبال علی صاحب جو انڈیا بیت المال کے ذمہ دار ہیں، ان کا بھی بہت بڑا یہاں پر تعاون رہا ہے. جب کبھی بھی ہمیں انہیں اس سلسلے میں آواز دیتے ہیں تو فوراً ہمیں لٹریچر ہم تک پہنچاتے ہیں. تو ہماری سب کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ برادر وطن تک بھی پہنچے، ان کو بھی معلوم ہو سکے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آج جو یہودی اور فرقہ پرست طاقتیں ہیں نئے نئے سازشیں کر کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا جو دین ہے وہ سب تک برادر وطن تک پہنچائیں. میں اس موقع پر تمام مہمانان خصوصی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک تجویز بھی آئی ہے محترم جناب عزیز اللہ سرما صاحب کی جانب سے کہ برادر وطن کے ساتھ بھی ایک سیرت النبی پر ایک جلسہ منعقد ہو. میں انشاءاللہ سبھی برادر وطن سے بات کر جلد سے جلد ایک سیرت النبی پر ایک جلسہ منعقد کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا. مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر برادران اسلام کے لیے سیرت طیبہ اور قرآن مجید کا کانڑا ترجمہ تحفے میں دیا جاتا ہے. یہ مہم پچھلے 4-5 سالوں سے نہایت کامیابی کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے. ہر سال اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی اظہار خیال کے دوران کہا کہ مسلمان جو ہے وہ دائی ہیں اور غیر مسلم جو ہیں وہ مدعو ہیں. تو دائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مدعو قوم کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں، اور یہ کام جو ہے کتابوں کا کانڑا زبان میں تقسیم کرنے کا یہ بہت ہی دائیانہ کام ہے. اس کے لیے میں ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب جو مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے کارگزار صدر ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور یہ جو کتاب ہے محمد یلری گاگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، اس میں دیکھیے کہ ایک اہم بہت سارے اس میں مضامین اہمیت رکھتے ہیں، لیکن سب سے اہم مضمون جو ہے پروادی کالدہ یدھ گڑو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگیں، اس پر ایک بہترین مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جہاد اور اسلامی جنگوں کو لے کر غیر مسلموں میں تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اور اس کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جہاد کیوں ہوا اور اسلامی جنگیں کیوں لڑی گئیں. تو اس طرح سے جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ ایک کامیاب کوشش ہے. اس کے لیے میں سیرت کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو اور جناب اصغر چلبل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ساتھ ہی میری یہ تجویز ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بھی سیرت النبی کا ایک جلسہ منعقد کیا جائے اور ان تک سیرت کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہو سکتا ہے. اب ہم یوم رحمت للعالمین جلسہ منانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا. وہ تمام امت کے لیے، تمام اقوام کے لیے آپ امام اور پیغمبر بنا کے اور رسول بنا کے تمام بنون انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبذول فرمایا. یہ کام بہت اونچا کام ہے. ابھی ہمارے پیشو مقررین نے جناب اصغر چلبل صاحب
عزیزاللہ سرمد صاحب نے بہت واضح طور پر بتایا یہ کام بہت اونچا ہے. اب جو کام شروع کیا گیا ہے اب تک یہ کام تقریباً نہیں کے برابر تھا. ہم کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھائیوں سے بھی ربط پیدا کرنا چاہیے اور حضور کی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. وہ قوم بھی پیاسی ہے, ہم واقف نہیں ہیں, صرف اپنے ہی محلوں میں اپنے ہی لوگوں میں ہم اس کے پرچار کرتے ہیں, واقف کرتے ہیں. رحمت للعالمین حضور صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ تمام عالم کے آپ رہنما بنا کے بھیجے گئے تھے. یہ کام بڑا خوش اسلوب سے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اصغر چلبل صاحب کو اس کے کام میں انہیں وسعت دے, طاقت دے, ہمت دے. اور اس مختصر سی بات میں اب سے ختم کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی شخصیت اور ان کے احسانات اس عالم میں اور پورے عالموں پر جو ہیں ان کی زندگی کے بارے میں یہ جو کام کیا جا رہا ہے, ہمارے سینئر سیاسی رہنما الحاج ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب اور ہمارے شہر کی بہت ہی معزز ترین شخصیت وہ سینئر صحافی عزیزاللہ سرمد صاحب اور ان کے ہم نواؤں نے مل کر جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کنڑا میں ترجمہ کر کے ہمارے برادران وطن کو جو تحفہ دے رہے ہیں اور اس سے واقف کرا رہے ہیں, بڑا ہی مستحسن اور لائق ستائش اور قابل قدر کام ہے. اور یقیناً اس کام کی ہم تمام لوگ پذیرائی کرنی چاہیے, اس لیے کہ آج کی دنیا کو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے پیغامات اور ان کے اسوہ حسنہ کو پیش کرنا ازبز ضروری ہے. اور یہ کام جس طرح سے, جس خوش اسلوبی, جس معیار اور جس ڈھنگ سے کیا جا رہا ہے اس کی میں یقیناً بڑی پذیرائی کروں گا. اور میں اللہ رب العزت کے یہاں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں خوب ترقیاں عطا کرے اور ان کو ہمت دے اور کام کو خوب سے خوب اچھی لگن سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہی چاہوں گا کہ جتنے لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں اور بھی جتنے بھی لوگ مزید اس کام میں جڑنا چاہتے ہیں وہ اصغر چلبل صاحب سے, محترم عزیزاللہ سرمد صاحب سے رجوع ہو سکتے ہیں اور اس کام کو وسعت دینے کی بہت ضرورت ہے. آج یہ وقت کا تقاضا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت لائق تحسین کام کر رہے ہیں. دونوں صاحبین کو مبارکباد دیتا ہوں. بڑا ہی بہترین اور اچھا کام, بہت ہی معیاری اور دل کو متاثر کرنے والا کام کر رہے ہیں. تو میں کہتے ہوئے بس وہ اقبال کا وہ شعر کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں.